ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ضلع مانسہرہ کے پریس کلب کے اندر جتنے بھی ہمارے صحافی احباب جمع ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی موجودگی کو یہاں یقینی بنایا اور ہمیں یہ فورم مہیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ یہاں ہمارے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہزارہ زون کے اہم ذمہ داران موجود ہیں، جن میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ہزارہ زون کے امیر حاجی محمد صالح اعوان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ زون کے نائب امیر علامہ طالع محمد اعظمی صاحب، ہزارہ زون کے ناظم اعلیٰ مفتی آصف رضا مدنی صاحب، ہزارہ زون کے نائب ناظم اعلیٰ جناب محترم بابر الرحمان بھٹی صاحب، مانسہرہ ضلع کے امیر حافظ ولی الرحمان صاحب، ناظم اعلیٰ جناب ذاکر ہزاروی صاحب، محمد اسلم قریشی صاحب ہزارہ زون سے جن کا تعلق ہے، ڈاکٹر ناظم خان تنولی صاحب ہمارے ہزارہ زون کے اہم رہنما ہیں، اور دیگر ہمارے غلام محمد تنولی صاحب ہمارے ہزارہ زون کے اہم ذمہ دار ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں اور دیگر تحریک لبیک پاکستان کے ہزارہ کے کارکنان، ضلع مانسہرہ کے کارکنان اور ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں آج کچھ خاص قسم کی باتیں 13 اکتوبر کے حوالے سے ہماری جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، 13 اکتوبر بروز اتوار تحریک لبیک پاکستان ہزارہ زون کے زیر انتظام غازی کوٹ ٹاؤن شپ گراؤنڈ میں دن 10 بجے فقید المثال عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس میں امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی آمد پر ہزارہ بھر کے کارکنان اور ذمہ داران بھرپور ان کا استقبال کریں گے۔ یہ کانفرنس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہزارہ کی سرزمین کی تاریخی یادگار کانفرنس ہوگی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم ہزارہ کی سرزمین پر قانون تحفظ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی شان و شوکت سے منائیں گے، اور اس مقدس مشن کی خاطر جن پاکیزہ شہداء نے اپنا مبارک پاکیزہ لہو پیش کیا
انہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ شہدائے ناموس رسالت کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کانفرنس میں ہزارہ بھر کے عوام و خواص، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کو پرخلوص شرکت کی دعوت ہم سب پیش کرتے ہیں۔ ہزارہ کے عوام اپنے عظیم قائد کا والہانہ شاندار استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ ہزارہ کے سپوت دین پر پیراداری کرتے رہیں گے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، اور ہزارہ کی تاریخ کو ایک بار پھر اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ہزارہ کی دھرتی کے لوگ ناموس رسالت کے پیروکار، ناموس رسالت کے پیرےدار اور ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کرنے والی جو قوم ہے اس اولین صفوں میں کھڑے ہیں۔ تمام طاغوتی قوتیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقہ سے اس قانون تحفظ ختم نبوت میں کسی طریقے سے وہ ترمیم کر سکیں، لیکن جب تک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک غلام بھی زندہ ہے وہ قانون ختم نبوت پر پیرا دیتا رہے گا۔ یہ ملک اسلام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس میں راج بھی ہمیشہ اسلام ہی کرے گا۔ ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے ہمیشہ آئین اور قانون پر عملداری کی بات کی ہے، اور قادیانی اسلام اور آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ قادیانی اسلام اور آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ ہم کسی چور دروازے سے قانون ختم نبوت پر شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ قادیانی روز اول سے دنیا کے بدترین کافر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ قادیانیوں کی پشت پناہی جو چاہے کرے، وہ اس ملک کے اندر کوئی کرے یا اس ملک سے باہر بیٹھ کر طاغوتی قوتیں ان کی پشت پناہی کریں، وہ غور سے سن لیں کہ آپ جتنا مرضی ہے زور لگا لیں ان کی پشت پناہی میں، جتنا مرضی ہے آپ ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں ہم غلامان مصطفیٰ بیرونی اور قادیانی ایجنڈے کو ہر سطح پر ہمیشہ اپنے خوبصورت، دلنشی اور بہترین اور زوراور انداز میں مسترد کرتے رہیں گے۔ اسلام اور آئین کا کھلواڑ کسی صورت ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اسلام مخالف قوتیں اپنا زور لگائیں، جتنا ان میں زور ہے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسلام کا یہ پرچم پوری دنیا پر لہرا کے رہے گا، اور جب تک پوری دنیا پر اسلام کا پرچم نہیں لہراتا ہم اس وقت تک صبر سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم اپنی جد و جہد کو مسلسل جاری رکھیں گے۔ اسلام، دین اسلام دبنے یا مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ پوری دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، اور دین اسلام پوری دنیا پر غلبہ کر کے رہے گا۔ یہ دین اسلام چھا کے رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انشاءاللہ تخت پر ہوگا، اور دین اسلام کی حکمرانی ہوگی، نظام مصطفیٰ کا غلبہ ہوگا۔ یہ وقت خاص طور پر جو پاکستان کے جیسے حالات ہیں، ایسے حالات میں خاص طور پر ہم جتنے بھی پاکستان کے خیرخواہ ہیں، ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی اسلام پسند قوتیں ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے اسلام پسند قوتوں کی بنیاد پہ ہی یہ ملک بنا، اور آج تک وہی اس کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی پاکستان پر کوئی کڑا وقت آیا ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کی حفاظت کی خاطر پہلی صفوں میں نظر آئیں گے۔ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو، قوم کو،
اور جتنے بھی راہ سے رائے ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے سب کے سب جمع ہو جاؤ، سب کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دین میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ جب آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تو آپ کو ہر لحاظ سے آسانی ملے گی، ملک بھی ترقی کرے گا، قوم بھی اس کی خوشحال ہوگی، اور پوری دنیا میں اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بھی پیش کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اس میں ہم صحافی حضرات ہوں ہمارے بھائی، اس میں جناب مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو پھر ہم پر اب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی پہرےداری ہر لحاظ سے فرض ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ فرض ہم سب نے مل کر ادا کرنا ہے۔ اس میں یہ علماء کی خالی ڈیوٹی نہیں ہے، علماء تو الحمدللہ ہمیشہ سے پہلی لائنوں میں ہیں، لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ان کی ضرورت ہے، اور آپ نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی کامیابی کو یقینی بنانا ہے، اور اس لحاظ سے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ آپ سرکار کے امتی ہیں، تو سرکار کی ختم نبوت کے تحفظ کی آواز جہاں سے اٹھے آپ لوگ اولین صفوں میں موجود رہنے چاہیے۔ بہرحال ہم کفر کے تمام ایجنٹوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری کی ساری تدبیریں اور تمہاری ساری کی ساری چالیں وہ دری کی دری رہ جائے گی، ہوگا وہی جو رب کائنات چاہے گا، اور رب کائنات کی مرضی یہی ہے کہ دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا، اور رب کی یہی مرضی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نے پوری دنیا پہ چھا جانا ہے، غالب آ جانا ہے، اور کوئی مائی کا لال اور کسی قسم کی کوئی قوت اسلام کا رستہ نہیں روک سکتی۔ ہمارا مشن اور کارواں یوں ہی رواں دوا رہے گا۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشن ہمیں دے کر گئے ہیں اس پر ہم قائم و دائم ہیں، تا قیامت اس پر قائم رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے، اور کسی صورت بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کے اختتام پر صحافی جتنے بھی ہمارے حضرات یہاں پر پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے جتنے بھی وابستہ افراد یہاں پر موجود ہیں، میں دوبارہ بار دیگر ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری آواز ہزارہ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پاکستان بھر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے اپنے پریس کلب کا یہ ہمیں خوبصورت اسٹیج مہیا کیا اور پریس کلب میں ہماری میزبانی کی، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور آخر میں مانسہرہ کے انتظامی جو ادارے ہیں، انتظامی افسران ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں تمام انتظامی امور میں ہماری معاونت کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کانفرنس، عظیم الشان کانفرنس، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہر مسلمان اپنا کردار ادا کرے گا، اور خاص طور پر مانسہرہ سے وابستہ تمام عوام، تمام ہمارے کارکنان، تمام ہمارے ذمہ داران اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ ہم ان کو پھر پرخلوص اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور آج یہاں پر پریس کلب میں ہمارے آنے کا مقصد ہی ہزارہ کی عوام کو آج کے اس پلیٹ فارم سے اس کانفرنس کے اندر پرخلوص شرکت کی دعوت پیش کرنا ہے۔ لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے صحافی حضرات جو ہے وہ ہماری کوریج کو ہر لحاظ سے بھرپور رکھیں گے، اور جو ہستی یہاں پاکستان کے عظیم لیڈر اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے، جگر گوشہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی جو تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر ہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں، وہ اس سرزمین پر
پہلی دفعہ باضابطہ طریقہ کار سے اس کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو ہزارہ بھر کی عوام اور مانسہرہ کی عوام پرتپاک طریقے سے اپنے قائد ملت اسلامیہ کا استقبال کرے گی۔ میں جناب پھر آخر میں سب کا شکر گزار ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہزارہ زون کے تمام ذمہ داران کی طرف سے میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جو ہمیں یہاں پر سننے کے لیے تشریف لائے اور آپ کی وساطت سے ہماری آواز پہنچی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔